اور اسرائیل کی جو جنگ ہے پوری دنیا اسے بڑی وحشت سے دیکھ رہی ہے، خوف سے دیکھ رہی ہے۔ آج سارا دن ایران کی طرف سے اسرائیل پہ حملے ہوتے رہے اور اسرائیل کی طرف سے ایران پہ حملے ہوتے رہے۔ اس وقت تہران کے اندر سے لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا ہے اور وہ شہر کو خالی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں کے اوپر اور سویلین آبادی کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ اور آج کی اطلاعات کے مطابق 224 شہادتیں ایران کے اندر ہو چکی ہیں، اور جو ایران کی طرف سے حملے ہوئے اس کے بعد تل ابیب کے اندر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے، عمارتیں بھی گری ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ایمبولینس کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کی میکسیمم آبادی جو ہے وہ اس وقت بنکرز کے اندر چھپ چکی ہے۔ تو یہ جنگ کس شکل میں آگے بڑھے گی اور کب امن ہوگا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری آ جائے، جس طرح کے پرانے ایک کلپ جو اس وقت وائرل ہو رہا ہے نیتن یاہو کا، یہ کس حد تک باتیں درست ہیں اور کیا اس کا اثر ہوگا پورے خطے پہ؟ یہ سارے سوال آج کے شو کا حصہ ہوں گے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایئر مارشل ریٹائر سعید محمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار بھی اور شام میں یہ سفیر بھی رہے ہیں۔ علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سابق سفیر ہیں، اردن میں اس سفارت کے یہ کام کرتے رہے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ الٹیمیٹلی اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایئر مارشل صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جنگ آپ کو کس کروٹ بیٹھتی ہوئی نظر آتی ہے اور کیا ہوگا؟ دیکھیے، جو پہلا دن تھا اس میں اسرائیل کو سکسس ملی اور ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اگر ہم یہ کہیں ایک میجر انٹیلیجنس فیلئر تھا ایران کا پہلے دن، تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ ان کی سینئر ملٹری لیڈرشپ اور ان کے سائنٹسٹ شہید ہوئے، اور جو ان کے میزائلز تھے وہ اتنے زیادہ آئرن ڈوم کو ڈیفیٹ کر کے نہیں پہنچ سکے کہ وہ ایک اتنا ڈیمیج کرتے کہ جو کہ کیا کہتے ہیں اسرائیل کو تکلیف دیتا۔ لیکن آج جبکہ چوتھا دن ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا جو اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ ویک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور میزائلز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ اور آج جو ہے ایران نے ایک نیا میزائل فتح 1 جو ہائپرسونک میزائل ہے ان کا، اس کو استعمال کیا ہے، اور یہ جو آج تباہی جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتائی، یہ تباہی حیفا میں ہے اور اس کے علاوہ تل ابیب کے اندر ہے، یروشلم کے اندر، یہ 3 جگہوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے، اور اکارڈنگ ٹو ایران انہوں نے 130 ٹارگٹس اٹیک کیے تھے، جبکہ اسرائیل مان گئے کہ جی کہ ہمارے 30 ٹارگٹس جو ہیں وہ بہت بری طرح ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ جنگ جو ہے اب ایک اس کو کہتے ہیں کہ ایٹریشن کی جنگ بنتی جا رہی ہے، کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اوپر تباہی پھیلا رہے ہیں، اور اب یہ جنگ اس وقت رکے گی جب ایک بندہ، ایک پارٹی جو ہے وہ بلنک کرے گی، تھک جائے گی، یا وہ اپنا وہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ میرے خیال میں اگلے 3 سے 4 دن میں یہ وہ سٹیج کسی ایک ملک پر آ جائے گی، اور میرے خیال میں جو ہسٹری کے اگر ہم تناظر سے ان دونوں ممالک کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل will be the first to blink، کیونکہ ایران جو ہے 1989 سے اس طرح کی تباہی اپنے ملک میں دیکھتا ہوا آ رہا ہے، وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، اور ان کو وہ اس طرح کی تباہی سے گزر بھی 2 مرتبہ چکے ہیں۔ ایران عراق کی جنگ میں بہت تباہی ہوئی، بڑا نقصان ہوا، لیکن اسرائیل نے آج تک یہ تباہی نہیں دیکھی، اور with every passing moment جو ان کے سپورٹرز ہیں خاص طور پہ امریکہ میں اور اسرائیل کے اندر، وہ اب پرائم منسٹر نیتن یاہو کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیسا بھی ہو سکتا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے وہ غزہ پہ جا کے انہوں نے تباہی پھیلائی تھی، اسی طرح وہ تہران پہ جا کے یہ تباہی پھیلائیں گے۔ لیکن ایران نے stood its ground، وہ اپنا جس کو کہتے ہیں کہ پرل ہاربر مومنٹ ہے، انہوں نے 18 گھنٹے کے اندر کراس کیا، اور انہوں نے ایک بہت اچھا رسپانس دیا۔ آپ کا سوال کہ یہ جنگ کہاں میں واپس آتا ہوں اس سوال کی طرف، میں پہلے نقوی صاحب کو لے لوں اگر آپ اجازت دیں، میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ نقوی صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ ابھی تازہ ترین ان کا بیان بھی آیا ہے، وہ G7 ممالک کے اجلاس کے اندر وہ بات کر رہے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کہا، میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، کہ ایران یہ جنگ نہیں جیت رہا، ایران کو ہر حال میں مذاکرات کی طرف آنا ہوگا اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ایران کا ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، انہیں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا، ایران کو ضرور اور فوری بات کرنی چاہیے۔ تو یہ ٹرمپ چاہتا کیا ہے جی، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، یہ ٹرمپ پہلی بار تو کوئی امریکی صدر جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں نہیں آیا ہے، یہ اسرائیل بنایا ہی امریکنوں نے تھا۔ پریزیڈنٹ ٹرومن
زمانے میں ہوتے تھے. انہوں نے اسرائیل کی کریشن میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا, اور اسرائیل کو جب سے امریکی صدور جتنے بھی رہے وہ اس کی حمایت کرتے رہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو ہوتا رہا ہے. اور ٹرمپ اسی سلسلے میں ایک کڑی ہے کہ وہ بھی یہی محسوس کرتا ہے, بلکہ ٹرمپ کے یہودیوں سے تعلقات کہیں زیادہ گہرے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کا داماد یہودی ہے, ٹرمپ کے خاندان کے کئی لوگ یہودی ہیں, اور ٹرمپ نے اپنے کو ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ زائنسٹ سے ہونی ہے امریکن اینٹی ڈیفیمیشن لیگ کے ایک ڈنر پہ. تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن ایران کی ریزیلینس میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہے. ایران عراق جنگ 3 سال ہوئے تھے ان کے انقلابی حکومت کو آئے ہوئے, اور 8 سال تک وہ جنگ لڑے, اور انہوں نے عراق کو جیتنے کی کنڈیشن نہیں دی. حالانکہ عراق کی بہت بڑی فوج تھی ایران کے فوج کے مقابلے میں. تو ایرانی قوم نے, اور اس وقت تو امریکہ ساتھ تھا نا عراق کے, جی اس وقت تک نیٹو ساتھ تھا, امریکن ساتھ تھے, پوری دنیا ان کے ساتھ تھی. جی بہت, اور وہ مغربی ممالک سارے, برطانیہ, فرانس, سب صدام کو سپورٹ کرتے. اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریجیم چینج کی بات ہوئی تھی کہ یہ حکومت ختم کر دی جائے. تو وہ تو ریزیلینس ان کی ایسی تھی کہ 40 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک وہ پاور میں ہیں اور رہیں گے غالباً. تو یہ ریجیم چینج اور نیوکلیر پروگرام کو ختم کرنا, دیکھیے میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں IAEA میں, ویانا میں, اور میں جانتا ہوں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام اور اس کی نیگوسیشنز میں شروع سے مجھے ایرانی سفیر کانفیڈنس میں لیا کرتا تھا 2003 اور 2004 میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نیوکلیر پروگرام ایسا اچھا اور سیف بنا ہوا ہے کہ اس کو تو پوری طرح تباہ نہیں کر سکتے ہیں. فوردو کو وہ نہیں, اس میں 1 کلومیٹر گہری ان کے یہاں ٹنلز ہیں, اور اس کے بعد ان کی پوری انسٹالیشنز ہیں, ان کے سینٹریفیوجز ہیں جن کو وہ نہیں تباہ کر سکتے. تو ان کو سیٹ بیک ہوگا, پیچھے چلے جائیں گے کچھ حد تک, لیکن انریچمنٹ جو انہوں نے 60% کی ہوئی ہے وہ شاید کچھ کم کرنی پڑے, لیکن ان کا پروگرام نہیں ختم ہو رہا, اور وہ آگے بڑھیں گے, وہ اور انریچمنٹ کریں گے. اب انہوں نے IAEA سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں ابھی بھی بڑی جان ہے, اور ابھی یہ جنگ اٹس این اوپن کیس کے کیا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیلی عوام میں برداشت بہت کم ہے. وہ اگر اور تھوڑے سے اٹیکس میزائل کے ہوئے تو تیل اویو اور جیروسلم کے لوگ باہر نکل آئیں گے اور حکومت کو گرانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہو گیا, میں نے بریک لینی ہے, لیکن ایئر مارشل صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس جنگ کا کیا, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلم امہ کا امتحان ثابت ہو, ایران کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہو, اور انسانیت کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہو. تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے. چھوٹی سی بریک ہو, بریک ہو دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.